پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہماری مشق کا اگلا حصہ، سرگرمیاں۔ سوال نمبر 8، دی گئی نظم سنیے اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیجیے۔ پیارے بچوں، آپ نے کتابیں بند کر دینی ہے اور نظم توجہ سے سننی ہے۔ اگر نظم توجہ سے سنیں تو نظم کے آخر میں سوالوں کے جوابات درست دیں گے۔ اے زمین آسماں کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، تو ہی سب کو پالنے والا، کام سب کا نکالنے والا۔ بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے۔ آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے۔ بات سننے کو دیے 2 کان، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان۔ جی بچوں، آپ نے نظم توجہ سے سنی تھی نا؟ تو چلیے پھر ان سوالوں کے زبانی جواب دیجیے۔ الف، اس نظم میں کس کی تعریف بیان کی گئی ہے؟ جی ہاں، آپ نے درست جواب دیا۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ ب، زمین و آسمان کا مالک کسے کہا گیا ہے؟ جی ہاں، زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے۔ جیم، اس نظم میں جسم کے کن حصوں کا ذکر آیا ہے؟ اس نظم میں آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ پاؤں کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 9، آپ اپنے دوست کی تیمارداری کرنا چاہتے ہیں۔ رول پلے کے ذریعے سے صورتحال کی مناسبت سے الفاظ، تاثرات، لب و لہجے کا انتخاب کرتے ہوئے دوست کی تیمارداری کیجیے۔ جی بچوں، یہ بڑے مزے کی سرگرمی ہے۔ آپ نے یہ سرگرمی اپنے استاذ کی نگرانی میں کرنی ہے۔ سوال نمبر 10، گروہ بنائیں اور حمد کو درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ بیان کریں۔ بچوں، آپ نے اپنے استاذ صاحب کی نگرانی میں یہ سرگرمی خود کرنی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی آپ کے استاذ صاحب آپ کو گھر کا کام دیں گے، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ سبق کا اعادہ بھی کرائیں گے تاکہ آپ کو سیکھی گئی باتیں یاد آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔